اچھا، اس میں لاسٹ ٹائم آپ نے مجھے بتایا تھا ٹیپو سلطان بھائی کہ جب آپ جائیں گے شام میں جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، تو وہاں پہ آپ فرما رہے تھے کہ چونکہ جدید دور آ گیا ہوا تو وہاں پہ لفٹ لگی ہوں گی، یعنی جس مینارے پہ انہوں نے نزول فرمانا ہے وہ لفٹ کے ذریعے نیچے آئیں گے۔ جی لفٹ والی بات میں نے کوئی نہیں کی بھائی، یہ تو آپ نے تھوڑا سا کوئی پنجابی میں کیا بولتے ہیں شور چھوڑیے ہی میں نے اچھا، مجھے پھر غلطی لگی ہے، مجھے ایسا واقعی لگا کہ شاید آپ نے ایسے کوئی بات کی ہے کہ وہ یہی ہے کہ جس طرح گنبد سے وہ نکل کے سائڈ پہ آئے ہیں، کوئی سیڑھی کا نہیں ہے، اس لیے میں تھوڑا سا آواز آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ سیڑھی کو کر رہے تھے، یہ سیڑھی کون رکھے گا، آپ مجھے کنفیوز کرنے لگے تھے، سیڑھی کون اتارے گا، یہ کون ہے، یہ سر میں نے جو مجھے ابھی تک دکھایا گیا ہے کہ وہ جس طرح ایک ہوتا ہے مسجد میں جو مینار سے نہیں بنا ہوتا، اس سے میں ایسے ادھر کے طرف میری طرف آئیں گے، اور پھر ہمارا فیمس جو حدیث میں مکالمہ ہے پھر جو اقامت آپ کے لیے ہوگی، یہ میں آپ کریں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو آپ کے لیے اقامت کی اعزاز آپ کے لیے، تو آپ نے امامت کر رہے ہیں، میرے لیے جی آپ سالے ہیں زبردست۔ اچھا، اس میں ایسا ہی ہوگا کوئی سین آپ کو دکھایا گیا کہ جب وہ نزول ہوگا تو ان کے چہرے سے پانی ٹپک رہا، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا؟ جی ایسے ہی ہے تقریباً، مزید وہ دکھایا نہیں گیا لیکن کافی لمبے ہیں، حضرت عیسیٰ جو ہے نا وہ کافی لمبے قد کے ہیں، یعنی کہ وہ ایک دہشت کا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، یعنی کہ آپ کسی لمبے آدمی کو دیکھ کر ایک دم سے ایک دل میں ایک ایسی آپ کو آتی ہے نا ایک خوف ایسا آئے گا پہلے دیکھ کے کہ حضرت عیسیٰ کا جب نزول جب دیکھیں گے تو ایک آپ کے دل میں یہ کوئی برا لفظ نہیں استعمال کر رہا، جی جی، خوف سب کو دیکھ کے ان کی آپ نبی سے جب انٹریکشن کریں گے، یعنی روب والے آدمی، روب والے جی جی، ان کو دیکھ کے ایسا ایک خوف طاری ہوگا، پھر وہ جو ہے مجھے دلاسا دینے کے لیے قد و قامت ان کی بڑی ہوگی، ان کا سینہ چوڑا ہوگا، اور وہ جناب بڑے خوبرو نظر آئیں گے جس سے لوگ ڈریں گے اور مبہوت ہو جائیں گے۔ ڈرنے کا استعمال نہ کریں، کیا کہنا چاہیے جو احترام سے جو ایک آتی ہے نا حیبت طاری ہوتی ہے، اس کو کیا کہنا چاہیے، مطلب میں اب لفظ ڈرنا بھی اچھا نہیں ہے، حیبت بھی کہنا اچھا نبی کے روب سے کفار ڈرتے ہیں نا، روک کہہ لیں آپ، ہاں جی روک کہہ جی جی، نبی کے روب سے کفار جو ہیں وہ تو ڈریں گے، لازمی بات ہے وہ کفار نبی۔ ڈریں گے، آپس میں مسلمانوں کے اندر ایک ان کا روک طاری ہوگا نا، دیکھیں کہ آپ کے سامنے کوئی آرڈنری بندہ نہیں آیا چل کے، حضرت عیسیٰ آئے ہیں، نبی اللہ آئے ہیں، اور میری کیا بات ایک نبی اللہ کے آگے، تو مطلب ایک وہ ہوگا نا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، زبردست، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹیپو سلطان بھائی، جب یہ واقعہ مکہ مدینہ میں ہو جائے گا، لوگ آپ کی بیعت کریں گے، تو اس کے بعد جو بعد میں آپ تک جن لوگوں کی رسائی ہوگی وہ آپ کی بیعت کیسے کریں گے؟ یہ مکہ مدینہ میں یہ واقعہ نہیں ہوگا، یہ جو وہاں پر تھوڑا سا ساتھ ساتھ چلتے رہے نا، یہ واقعہ ہونا ہے دمشق میں۔ جی جی، یہ عیسیٰ السلام کے نزول والا دمشق میں ہونا ہے، آپ کی بیعت والا جو واقعہ پوچھ رہا ہوں وہ ہونا ہے مکہ میں، جی اس کی بیعت کا پوچھ رہا ہوں کہ جب وہ بیعت لوگ لے لیں گے، آپ کی بیعت کریں گے، آپ کی تو بیعت میں آپ نے کوئی لفظ بولنے ہیں، ان کو دہرانے ہیں یا کیا ہونا ہے؟ کوئی نہیں، یہ جو آپ سے بات ابھی کر رہا ہوں یہی بات واقعۃ اللہ کی نشانی ہو، جو کہ بیت ہوں، یہی بات ہے کہ میں واقعۃ اللہ ہوں، اللہ کی نشانی ہوں، اہل بیت ہوں، اور اب اس میں 20 بیس میں نہ پڑھیں سید ہو، حسن سے ہو، حسانی سے ہو، جی جی، وہ میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا، وہ ویسے ضمنی طور پر بھائی نے ایک سوال کیا، ان کو ذہن میں آیا تو انہوں نے کر دیا ہے۔ دیر پہلے کوئی صاحب آئے تھے، وہ اس طرح کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے نا، تو میں نے کہا بس اتنا ہے جہاں تک میں بتایا، ٹھیک ہے، جس طرح قرآن پاک میں ہے نا کہ وہ پوچھتے تھے بعض اوقات لوگ کہ بھی اپنے صحابہ کاف کتنے ہیں، اچھا 6 ہیں، 7 تھے، 7واں نہیں تو 8واں کو تھا، 9واں نہیں، اللہ نے کہا چھوڑ دو ان سوالوں کو، مجھے پتا ہے ان کے پیچھے کا مقصد کیا ہے، انہیں کو ان کی تعداد کو اللہ جانتا ہے، تو اس طرح بعض چیزوں کو نا اس طریقے سے لے کے آگے بڑھا کریں۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ یہ آپ نے بقیت اللہ کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں، اللہ کی کیا ہے اس سے مراد؟ اللہ کی طرف سے جی جی نشانی جو تھی جو وعدہ تھا، میں اس کی طرف سے جو ہے میں وہ اللہ نہیں، جو نشانی ہو یا جو وعدہ ہو وہ بقیت اللہ ہوتا ہے۔ میں جو ہے نا تو امام ہوں، مطلب میں ہوں جس کا انتظار تھا، ختم، تو یہ بات کہنا میں چاہ رہا ہوں۔ نہیں، امام تو کئی ہیں، وہ سب بقیت اللہ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اس چیز کا کیا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، لیکن میرا ہے کہ میں وہ ہوں جس کا مکہ میں شروع ہونا تھا۔ آپ نے بقیت اللہ لفظ استعمال کیا ہے؟ جو اصطلاح آپ نے استعمال فرمائی ہے نا بقیت اللہ، تو اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کیا لیتے ہیں مراد ذرا مجھے بتائیں گے، میری رہنمائی کریں۔ میں نے تو نہیں استعمال کی اصطلاح، آپ ذرا آپ اس کی کیا لے رہے ہیں معنی، آپ نے کیا لیا ذرا یہ بتائیں۔ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نہیں، آپ اگر جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو صحیح ہے۔ ہاں نہیں، آپ بتائیے ذرا ایک منٹ، آپ بتائیں اس کا کیا مطلب۔ مجھے تو سوال پیدا ہو کہ یہ اصطلاح کیا استعمال ہوئی ہے بقیت اللہ، میں تو
हाँ जी, उसका मैंने मफहूम पूछा कि क्या है। تو نیچے ایک اور سوال بھی آیا ہے کہ آپ کی طرف آنے کے لیے سفر کس پر طے کریں گے اور آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ میں نے اس کا موٹو بتایا آپ کو، جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ یہی رہے گا جو اس ٹائم تک چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی جواب دے چکا ہوں. ٹھیک ہے، اور آپ کو پہچانیں گے کیسے؟ پہچانیں گے مجھ سے تھوپی جائے گی یہ چیز نا میرے. نہیں وہ تو تھوپی جائے گی. مثلا مثال کے طور پہ اس وقت مکہ میں لوگ ہوں گے 1.5 لاکھ لوگ ہوں گے، وہ جب آپ پہ تھوپی جا رہی ہوگی وہ آپ کی بیعت کر لیں گے. لیکن جو مکہ سے باہر ہوں گے، جو یکدم آپ کو دوبارہ دیکھیں گے، ان کو جو معاملہ پتہ لگے گا، آپ کے پاس آئیں گے، تو آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ چہرہ دیکھ کے پہچانے گا، ان کے دلوں میں وہ چیز آ جائے گی کہ یہی ہے. بتا یہ جو ہے پہلے 313 ہوں گے، پھر وہ ملٹی پلائی ہوں گے، ان کے پیچھے جو لوگ ہوں گے وہ جو ہے نا وہ سب پھر اس کو دیکھ کے بتائیں گے ہاں یہی ہے. جس طرح جو ہے نا پہچانتے ہیں لوگ، قرآن پاک میں ہے کہ جانتے ہیں تمہیں، اس طرح جو ہے نا ایک معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیے محترم کہ جس کا آپ نے ذکر کیا، ابھی کیا ذکر کیا آپ نے، میرے ذہن سے وہ روایت بھی نکل گئی اور آپ کا سوال بھی نکل گیا. اچھا میں نے ابھی تک جی جی بولے بولے. میں نے پوچھا تھا ابھی تک کسی کی بیعت لی ہے انہوں نے کہ نہیں، کوئی شامل ہوا ساتھ کے؟ نہیں کہ اکیلے ہی ہم؟ نہ میں لینا چاہتا ہوں، نہ مجھے کوئی شوق ہے. یہ سارے بات مکہ میں میرے ساتھ رونما ہوں گے. اچھا اس کو آپ ظلم کیوں کہتے ہیں؟ ظلم کیا مطلب؟ آپ نے بھی کیا لفظ بولا میرے ساتھ کیا ہوگا؟ نہیں میں نے آپ نے غلط سن لیا ہے اپنا. میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی میں نے نہ اس چیز کو میں نے ابھی تک کسی نے لی ہے بیعت، اور نہ اس چیز کو میں نے مطلب جو ہے تبلیغ کبھی اس طرح کی ہے. یہ سارے واقعات ادھر ہوں گے میرے ساتھ رہنما ہوں گے. اچھا مکہ میں رونما ہوں گے. مجھے لگا آپ نے ظلم لفظ بولا، میں بھی تبھی حیران تھا کہ ظلم کیوں کہہ رہے ہیں. اس بار بھائی نے پوچھا تھا نا کہ ابھی تک آپ کے پاس کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں آپ کو، یا کس طرح بھی کتنے، جس طرح بعض لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ ابھی تک گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے یا نہیں، تو اس طرح کے بھی سوال پوچھتے ہیں. تو میں نے کئی جواب دے رہا ہوں کہ اس ٹائم تک کوئی نہیں. یہ سارے واقعات مکہ میں ہونے. ٹھیک ہے. اچھا نیچے ایک اور سوال آیا کہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ اللہ کی نشانی ہے جس کا ذکر یہ آخری منہم بھائی نے بھی کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ بقیت اللہ ہیں، کہ آپ نے کہا کہ آپ اللہ کی نشانی ہے، تو آپ اپنے آپ کو ظاہر کرنے سے دار کیوں رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کچھ چیزیں اور آپ نے بڑا اچھا اس کو انڈورس کیا ہے کہ دیکھیں کچھ ایسا معاملہ. ٹھیک ہے. اچھا اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں. آئی ایگری ود یو، نو پرابلم. وہ کچھ لوگ ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ بیل مجھے مار. جی بالکل ایسی بات سمجھ لینا کہ جو آپ نے کچھ چیزوں کو خود سے خیال رکھنا ہے کچھ چیزوں. جی جی ٹھیک ہے، میں سمجھ آ گئی. بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بندے کے حفاظت کا ذمہ لے لیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ٹرین کے آگے جا کے لیٹ جائے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ سوال کے ساتھ ہی کلیئر ہو گیا. اچھا نذیر بھائی السلام علیکم، کو سوال کرنا ہے آپ نے؟ جی میں سوال کا سوال میں نے کہا تھا کہ جب انہوں نے سفر کرنا ہے تو اکیلے سفر کرنا ہے یا ان کے ساتھ 313 ہوں گے؟ یہ پھر وہ ایک طرح سے سیکورٹی بریچ آپ کر رہے ہیں نا. میں نے آپ کو بتایا کہ اس حد تک پرسنل جا رہا ہے کہ کب جانا ہے کب جانا ہے. نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کب جانا ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی آپ نے سفر کرنا ہے مکہ کی طرف تو نہیں، میرے خیال میں یہ مکہ میں جب بیعت ہوگی تو اس بیعت ہونے کے بعد 313 آپ کے ساتھ ساتھی ملیں گے. جی اس ٹائم ہوں گے نا. اس ٹائم ہوں گے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر جب بھی آپ نے کہیں سفر کرنا ہے تو وہ آپ کے ساتھ 313 ہوں گے. مطلب اس کے 313 کی بات نہیں، پھر تو سادہ چیز پھیل جائے گی نا. پھر تو سب دنیا پہچان جائے گی ساری دنیا. اور سب سے بڑا سائن پہچاننے کا ہے کہ مکہ مدینہ کس سے باہر پیدا پہ جو فوج زمین میں دھسے گی وہ سائن ہوگا کہ میں سچا امام مہدی ہوں. اس ٹائم تک میں کلیم نہیں کر رہا. لیٹس آپ 2 منٹ کے لیے ذرا سنیں. وہ فوج کا جو کہ مدینہ کے باہر پیدا کے مقام میں دھسے گی وہ جو ہے نا پکی نشانی ہے کہ میں اصل امام مہدی ہوں. تو کون سی فوج ہے، وہ کس کی فوج ہے، میں زیادہ ڈیٹیل نہیں جانا چاہ رہا. وہ آپ کی بیعت کے بعد ہوگا یہ واقعہ؟ وہ اتھارٹی کرے گی نا اس چیز کو مزید. نہیں جو فوج دھسے گی وہ آپ کی بیعت کے بعد دھسے گی یا پہلے؟ اس کے ساتھ ہی ٹائم ہے. مطلب یہ سارے واقعے سیملٹینیسلی ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے واقعات. مطلب پہلے کون سا ہوگا؟ تقریباً جو ہے نا جو اعلان کے بعد نا انشاءاللہ. اعلان کے بعد، اور اعلان تب ہوگا جب لوگ آپ کو پہچان لیں گے. مطلب لوگ پہچان لیں گے، پھر آپ اعلان کریں گے، پھر بیعت ہوگی، اس کے بعد فوج دسے گی.
ایسے ہی نا؟ جی اس طرح کے معاملات ہیں. جی ٹھیک ہے شکریہ. اچھا ٹیپو سلطان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ مرزا صاحب نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ میرے دعوے کی بنیاد ہی عیسیٰ کی موت ہے. اب جس طرح کا آپ دعویٰ بیان فرما رہے ہیں میرے خیال میں اگر یہ سچا ہو گیا بقول آپ کے تو آپ کو پتہ ہے جماعت احمدیہ ختم ہو جائے گی. بیک سے چلے گئے آپ کو فون آ رہا ہے کوئی بار بار. آپ کے پاس جو خلیفہ جو تھے وہ کہتے تھے چوتھے خلیفہ کہتے تھے میرے خیال ہے کہ ایک عیسیٰ کو آسمان سے اڑ لیا تو پوری جماعت تمہارے پاس ہوتی ہے, جماعت آپ کی ساری ختم. جی نہیں یہ بات تو بانی جماعت احمدیہ نے کی ہے نا, حضرت مرزا صاحب نے کی ہے, انہوں نے بھی کی ہے اور یہ چوتھے خلیفہ نے بھی کی ہے اور تقریباً ہر خلیفہ یہ بات بیان فرماتے ہیں. تو یہ یقین کریں کہ جب اس طرح کا واقعہ رونما ہو جائے گا بقول آپ کے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مثلا پوری جماعت احمدیہ منہدم ہو جائے گی خود بخود ہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. تو دیکھیں کہ سامنے حق سامنے آ جائے اسے سب کر لینا چاہیے اور پچھلے کیے گئے گناہ کو معافی مانگنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی یہ معاملہ ایسا ہونے والا ہے کہ احمدیت ختم اور ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. تو نئے سلسلے میں جو ہے اللہ کرے جی جس طرح آپ بتا رہے ہیں بقول آپ کے, جبکہ ظاہر سی بات ہے میں آپ کے ذاتی عقیدے پر حملہ تو نہیں کروں گا, وہ آپ کا اعتقاد ہے آپ کا ایمان ہے تو اس کے اوپر میں حملہ نہیں کر سکتا اس طرح, یہ میں وہ کرنا آپ کو بتاتا. لیکن پھر بھی آپ کے زوم کے مطابق اگر ایسا ہو جائے تو جس طرح خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ ہم سب سے اول نمبر پہ بیعت کریں گے, پرانے عقیدوں سے توبہ کر لیں گے اور عیسیٰ کے آگے بھی لڑیں گے, دائیں بھی لڑیں گے, بائیں بھی لڑیں گے اور آگے پیچھے بھی لڑیں گے. یہی میں کرتا ہوں, یہی اسی چیز کو میں انڈورس کرتا ہوں کہ پھر وہ پرانے جو باتیں اگر کوئی غلط تھی تو اللہ تعالیٰ کو خدا گزر فرمائے. مجھے پتہ ہے آپ نے جو جملہ بولا ہے وہ اسی معنی سے بولا ہے, میں سمجھ گیا تھا آپ کی بات. چلے صحیح ہے, بہت اپنا جہری بھائی بہت شکریہ. میں پھر انشاءاللہ پھر اچھا دیکھیں ٹیپو صاحب دیکھیں نا کتنا پیار سے ہم سوال جواب کا سلسلہ چلا رہے ہیں, آپ کبھی کوئی ایسی بات نہیں پوچھ رہے بلکہ میں بار بار آپ کی طرف کلیئر کر رہا ہوں تاکہ کوئی بندہ دیکھیے نا آپ کو کوئی ایسا کوئی بدزمانی یا کوئی ایسی نہیں ہرگز نہیں, آپ نے بڑے پیار سے بات کیا, تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بھی آپ سے کوئی ایسا سوال نہیں پوچھا جو کوئی ایسی بات نہیں پوچھی کہ جو آپ کی ذاتی زندگی کو مسئلہ یا پریشانی کا موجب بنے. دیکھ لے باقی ایک آخری سوال پوچھ لوں. جی پوچھ. میں نے سوال یہ ہے کہ یہ تو جو انہوں نے بتایا انہوں نے صرف ایک نماز پڑھانی ہے, کرنا کرانا تو سب نبی اللہ نے ہے, تو پھر ان کی بشارات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو بشارات مہدی کی مل رہی ہیں بھی کرنا کرانا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں, نماز پڑھانی ہے. تو سوال بڑا کام کا کیا آپ نے ندیم بھائی. اچھا وہ ٹیپو سلطان صاحب آپ کو سوال سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے صحیح ہے. وہ یہی چاہ رہے ہیں نا کہ اصل میں یہودیوں کے پاس جب یہ ایسا وقت آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے انہوں نے ایمان لے کے آنا ہے. تو حضرت عیسیٰ جب میرے پیچھے نماز پڑھیں گے جب یہ سارے معاملات ہوں گے, ان کا بڑا پہلا سوال ہے, میں سمجھ گیا ہوں کہ بھائی آپ کا کیا کس بات کی مولی ہو, اگر سارے کام تو انہوں نے کرنے ہیں. یہ ایک معجزہ اللہ پاک نے ظاہر کرنا ہے نا کہ وہ پیچھے میرے آ کے نماز پڑھیں گے جب وہ حاوی ہو جائیں گے اور مجھے جب قتل کرنے آئیں گے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دے. لیکن اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ مجھے میری مدد کے طور پر عیسیٰ کا نزول ہوگا انشاءاللہ. تو اس میں یہ ایک چیز پتہ نہیں ہے جب یہ ساری چیزیں یہود و عیسائی دیکھیں گے کہ اس پتے کی اتنی تائید ہوئی ہے تو ان کا بھی ایمان کرے گا عیسائیوں کو. اور میں ایک عام سا آدمی ہوں, میری کوئی فوکس نہیں ہے, میں کچھ کرنا بھی نہیں چاہتا, میں اتنا کلیم بھی نہیں کرنا چاہتا. جو ایسی موت مل جائے ایسی تو شہادت ہو جائے میری. رول جو ہے باقی جو ہے اپنا کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ بھائی امت کے فالو کریں گے. یہودی جو ہے وہ اپنے نبی کو جو ان کی سیکنڈ کمے گا اس کو فالو کریں گے, اور جو تھوڑا سا میرا